السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک خاوند اپنی بیوی کو کس طرح سے جسم فروشی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ شادی کے بعد سنہرے مستقبل کے خواب سجائے ثنا نامی لڑکی ایک ایسے عناصر کے ہتھے چڑھ جاتی ہے جو ان کے خوابوں کی تعمیر کی بجائے ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ ہم ایک ایسے شخص کو آج بے نقاب کرنے جا رہے ہیں جو اپنی بیوی کو چائنا اور دبئی میں جسم فروشی کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، مگر ثنا کس طرح سے اس کے جال سے فرار ہوتی ہے، دیکھیے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ناظرین، ایران نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن۔ ناظرین، آج کی حقیقت میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی دل دہلا دینے والی ہے۔ جو میرے ساتھ ایک لڑکی آپ دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اتنی تکلیف بھری زندگی کے ساتھ گزر رہی ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو یقیناً آپ بھی وہ سٹوری سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اس خاتون کا نام ثنا ہے اور اس کے شوہر جو ہے اس کو مختلف کنٹریز میں چائنا اور اس کے علاوہ دبئی میں لے جا کر گھنونا کام کرواتا تھا۔ اب یہ سارا ماجرا کس طرح سے ہوا، ثنا کے ساتھ کیسے یہ سارے معاملات پیش آئے اور کیوں ثنا کو مجبور کیا جاتا تھا یہ کام کرنے کے لیے، اور ثنا کو کس طرح سے تھریٹ کیا جاتا تھا، یہ سارا کچھ ہم اسی سٹوری سنیں گے۔ اچھا ثنا، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ معاملہ کیا بنا، کیسے آپ کی شادی ہو گئی اور پھر یہ کیسے آپ کے ساتھ یہ کام کروانے لگ گیا آپ کو؟ سر، میں ایک سلون میں کام کرتی تھی جہاں سے وہ میم نے میرا رشتہ کروایا تھا۔ تو 9 اکتوبر کو میری شادی ہوئی تھی اس کے ساتھ، اور 1 ماہ میں ان کے گھر رہی، جبکہ یہ مجھے ہٹ کرتے تھے کہ آپ چائنا میں جائیں۔ تو میں نے ان سے بولا کہ میں چائنا میں نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھ پہ تشدد کرتے تھے، بہت زیادہ مجھے مارتے پیٹتے تھے، اور نہ جانے کی وجہ سے نا یہ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو مطلب کہ غلط کام کرنے کے لیے بولتے تھے جو کہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو اس سے پہلے بھی اس لڑکے کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، تو وہ بھی لڑکی نہیں گئی، تو ان لوگوں نے اس کے جعلی ڈاکومنٹ وغیرہ بنائے ہیں کہ وہ لڑکی پاگل تھی، ہم نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو پلیز مجھے ان لوگوں کو اچھا ثنا، مجھے بتائیے گا کہ کیسے گھنونے کام پہ یہ آپ کو مجبور کرتا تھا، کب آپ کی شادی ہوئی اور یہ کیوں آپ کو چائنا اور دبئی بھیجنا چاہتا تھا، اس کی مین ریزن کیا تھی؟ سر، ان کی سسٹر جو ہے نا وہ چائنا میں بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے پاس جائیں، وہ جس کام پہ آپ کو لگائے گی آپ نے وہی کام کرنا ہے، پھر جب آپ واپس آؤ گی تو آپ کو گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی۔ اور میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ تو یہ لوگوں نے پھر مجھے کہا کہ ہم آپ کو ڈیورس دے دیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈیورس دے دیں، لیکن میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی۔ شوہر کا نام کیا تھا آپ کے؟ میرے شوہر کا نام محمد عثمان۔ اور کب سے شادی ہوئی ہے آپ کی؟ 9 اکتوبر کو، 5 منتھ پہلے۔ 4-5۔ اب آپ کو ڈیورس ہو چکی ہے؟ سر یہ کنفرم نہیں پتا انہوں نے ڈیورس دیا یا نہیں تو دیا۔ کیسز وغیرہ آپ نے کوئی تھانے وغیرہ میں میں اپلیکیشن نے دی ہو؟ کافی زیادہ اپلیکیشن تھانے میں دی ہیں، جو کہ وہ ان کو نارمل سمجھ کے تو اگنور کر دیتے ہیں، وہ میری بات نہیں سنتے۔ اچھا ناظرین، یہ اب سے نہیں، ایسا کئی دنوں سے ہوتا جا رہا ہے، کئی سالوں سے ہوتا جا رہا ہے۔ جب بھی خاتون اپنے آپ کو تحفظ محفوظ صرف خاتون پولیس اسٹیشن میں کرتی ہے، اور جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے، وہاں پر ان کو بتاتی ہے اپنی رائے، اپنا سارا کچھ ان کے سامنے جب بیان رکھتی ہے، تو پولیس نہ جانے کیوں ان خاتون کا یا اور بھی جتنی خاتون ہمارے اس پاکستان میں موجود ہیں ان کی صحیح طریقے سے سنوائی نہیں ہوتی۔ کیا یہ پیسوں والوں کا معاشرہ چلتا ہے یا پھر پیسوں والوں کی سنائی جاتی ہے؟ اس پہ بھی تبصرہ کریں گے۔ اچھا ثنا، پولیس میں گئی، آپ نے اپلیکیشن بھی کروائی، کیا رسپانس آیا، کس طرح کا سر، رسپانس سب دیا سے انہوں نے؟ پہلے میں نے اسلام پورہ تھانے میں کروائی تھی درج، جب یہ ان لوگوں نے مجھے ہٹ کرنا شروع کر دیا، مارا پیٹا، تو میں نے وہاں پہ جا کے درج کروائی ہے، تو انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو بلائیں گے۔ کچھ دن بعد میں وہاں پہ گئی تو انہوں نے بولا کہ آپ کو ڈیورس ہو چکا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ میرے ڈاکومنٹس وغیرہ دیں اگر مجھے ڈیورس ہو چکا ہے، تو کہتے بی بی یہ ہم نہیں دے سکتے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ۔ اچھا، آپ کو ڈیورس بھی نہیں دے رہے، مطلب کہ جی آپ کے ساتھ کام بھی آپ کو بھیجا گیا چائنا، آپ گئی ہیں؟ نو سر، مجھے بھجوانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں نہیں گئی، میں آپ نہیں جانا چائنا بھی چاہتی نہیں تھی۔ گئی، دبئی میں بھی بھجوانے لگے تھے۔ اچھا ناظرین، ہمارے پاکستان میں نا ایسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، نہ جانے کیوں۔ ایسی کئی سٹوری ہم لوگ نشر کرتے ہیں میڈیا پہ، آئے روز ایسے بیانات ہم سامنے لے کے آتے ہیں، لیکن نہ جانے پھر بھی کیوں ان لوگوں کو انصاف نہیں مل پاتا۔ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ اس کے اوپر نوٹس لیا جائے۔ آیا کہ ایسی جو ہماری جو مجبور
بہن بیٹیاں مائیں جو گھر سے نکل کر جو کام کرتی ہیں ان کو کوئی سہارا بنایا جائے. ان کو کوئی کام کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں, لیکن یہ غلیظ لوگ ان کو غلط کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. لیکن در حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اس کو بیان کرتے ہیں, لوگوں تک دکھاتے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے نا وہ حکومتی عہدیداران یا اس کے اوپر جو ٹیم تشکیل دی جاتی ہے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. ہمارا میڈیا کا کام ہوتا ہے عوام تک پہنچانا, اعلیٰ حکمران تک پہنچانا, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرنا, ان کو سزا دلوانا اور ان کو کٹہرے میں لانا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, عدلیہ کی ذمہ داری ہے, ہمارے پولیس افسران کی ذمہ داری ہے. اب ان تینوں میں سے کس کی کوتاہی ہے یہ تو میں اور آپ ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کس کی کوتاہی ہے اور کب تک یہ چلتی رہے گی ہمارے ساتھ. اچھا سنا, یہ بھی بتائیے گا کہ 4 منتھ آپ کو شادی کو ہوئے, آپ نے پھر کیوں شادی, آپ کو پہلے پتہ تھا کہ یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں؟ نو سر, مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ یہ آلریڈی ایک پیر ساتھ لے کے آئے تھے. تو یہ کہتے کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, یہ جو بھی کریں گے یہ خود کریں گے. تو بیسیکلی ان کا کوئی رشتہ دار نہیں شادی میں ملوث ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ وہ ہم لوگ ان سے بولتے نہیں ہیں, تو اس لیے میری شادی ہو گئی. تو بس شادی کے بعد ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, فراڈ کیا ہے, مجھے بہت زیادہ انہوں نے مارا پیٹا, بہت تشدد کیا ہے. تو میری سامان وغیرہ ہر چیز پہ قبضہ کر لیا ہے. تو اب میں نے جیسے وہ عدالت میں کیس کیا ہے ڈگری کروانے کے لیے, تو ان لوگوں کو پتہ چلا ہے, انہوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا. میرے دیور نے, توفیق احمد نے, تو انہوں نے مجھے وائٹ کلر کا کیری ڈبہ تھا, اس میں انہوں نے مجھے مطلب کہ ڈالنے کی کوشش کی. میں نے شور کر دیا تو یہ مجھے اچھا, مطلب کہ آپ کو اغوا کرنے کی بھی اغوا کوشش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ 6 دسمبر کو جوہر ٹاؤن کے پاس. تو میں نے جب شور کیا تو انہوں نے مجھے پھینک دیا. اس کے کا بعد آپ نے جی پولیس کو بتایا جی یا میں نے نوٹس میں درخواست دیا؟ دی ہوئی ہے. جی. تو جیسے ہی میں نے مطلب کہ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے نا, تو بعد میں نے پھر درخواست دے دی ہے. اس کے بعد جب ان لوگوں کو وہاں پہ تھانے میں بلوایا گیا, SHO کے سامنے ان لوگوں نے, یہ میرے دیور نے کہا کہ میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر آپ ہمارے بارے میں کسی کو بتاؤ گی. تو لہٰذا میں ڈر کی وجہ سے اب میڈیا پہ آئی ہوں کہ مجھے میری جان کو بھی خطرہ ہے اور مجھے تحفظ دیا جائے. اچھا سنا, ہمارے سے تو جتنی کوشش ہو سکے گی ہم اعلیٰ حکام تک, عدلیہ تک اور پولیس افسران تک ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ کو انصاف دیا جائے, اور انشاءاللہ ضرور آپ کو انصاف ملے گا. ثنا, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے والد اور والدہ نے کی مرضی سے شادی ہوئی تھی یا آپ نے اپنی مرضی سے شادی کی نو تھی؟ سر, میرے ماما اور پاپا کی مرضی سے ہوئی تھی. تو بیسیکلی وہ بہت شریف لوگ ہیں, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ, کیونکہ وہ ہم لوگ 3-4 دفعہ بس ان کے گھر گئے تھے. تو جب بھی یہ آتے تھے, نماز وغیرہ پڑھتے تھے, ہم نے کہا یہ بہت اچھے انسان ہیں. تو بس اسی جھانسے میں آ کے ہم لوگوں نے شادی کر لی. اب اس نے کہیں اور شادی کی ہوئی ہے یا اور کوئی اس کا معاملات چل؟ سر فی الحال مجھے 3 منتھ ہو گیا ان لوگوں نے جب سے میں ان کے گھر سے آئی ہوئی ہوں, اور 3 منتھ میں بھی وہ لوگ مجھے بہت ذلیل کر رہے ہیں. مطلب الگ الگ رانگ نمبر سے کال کر کے تو مجھے تھریٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, مار دیں گے, یہ کریں گے. تو یہ SHO کی بات بتا سکی جن کے سامنے انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو SHO کا نام آتا ہے آپ کو؟ جی, کیا نام تھا؟ رانا مجاہل. اس کے سامنے یہ توفیق احمد نے مجھے دھمکی دی ہے. اور کہاں پہ یہ تعینات ہے, کون سے تھانے میں؟ جوہر ٹاؤن. جوہر ٹاؤن میں. ٹھیک ہے جی. اچھا ثنا, جو آپ نے سٹوری بتائی ہے اس کے اوپر ہم جس طرح سے چلا رہے ہیں, ہمارے ناظرین کروڑوں کے لوگ سن رہے ہیں, ہر بندہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی بھی میڈیا پہ آتا ہے تو کوئی مشہور ہونے کے لیے نہیں, وہ انصاف کی خاطر آتا ہے. جہاں پر اس کو پولیس کی جانب سے, عدلیہ کی جانب سے اگر اس کو انصاف نہیں ملتا تو تب وہ میڈیا کا رخ کرتا ہے. اگر میڈیا بھی اپنا صحیح طریقے سے کردار ادا نہیں کرتا تو یہ عوام کہاں جائے گی؟ ایسے ناظرین کئی کیسز, کروڑوں کیسز پڑے ہوئے ہیں جو لوگ صرف میڈیا پہ نہ آنے کی وجہ سے ان کے کیسز کو دبا دیا جاتا ہے. یہ میری اور آپ کی, ہم سب چاہتے ہیں کہ ثنا کو انصاف دیا جائے, لیکن یہ انصاف کب اس کو دیا جائے گا؟ کب تک اس کو بار بار پولیس اسٹیشن میں بلایا جائے گا, بار بار SHO کے سامنے اس کو دھمکایا جائے گا, بار بار اس کو دھمکیاں لگائی جائے گی, بار بار اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی جائے گی, بار بار اس کو تھریٹ کیا جائے گا کہ میڈیا پہ نہ جاؤ, تھانوں میں نہ جاؤ. لیکن کب تک ایسا چلے گا؟ ہمیں چاہیے, عدلیہ کو چاہیے, پولیس افسران کو چاہیے کہ ایسے کیسز کو میرٹ پہ سالو کیا جائے, تاکہ ایسی خواتین گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو تحفظ محسوس کریں.
سیف محسوس کریں اپنے آپ کو، پولیس اسٹیشن میں جاتے ہوئے سیف محسوس کریں کہ آیا ہم جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں ہمارا تحفظ ہونے والا ہے. لیکن یہاں پر تو ایس ایچ او کے سامنے بیٹھ کر مجرم آپ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت آ چکی ہے، پرانے پاکستان میں سارے واپس آ چکے ہیں، لیکن قانون پھر وہیں کا وہیں. کئی پی ٹی آئی کی حکومت میں 5 آئی جی تبدیل کیے گئے. اب دوبارہ بھی آئی جی تبدیل کرنے کے نوٹس جاری ہوئے تھے، لیکن ایس ایچ او اس کو کون تبدیل کرے گا؟ ایس ایچ او اس کو کون ان کو سمجھائے گا کہ آیا کہ جو آپ کے پاس عوام آتی ہے ان کے ساتھ کس تہذیب سے بات کرنی ہے، ان کے کیسز کو کیسے ریڈ کرنا ہے، ان کو کیسے انصاف دینا ہے. یہ ناظرین، ہم آئے روز صرف اپنے بیانات آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، یا ہمارے پاس جو چل کے آتے ہیں ہم ان کے بیان آپ کو سنوا سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر انصاف کروانا، انصاف کرنا یہ متعلقہ افسران کی ڈیوٹی ہے، جو آپ کے اور میری ٹیکسز سے جو سیلریاں لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، اپنے گھر چلاتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں. وہ جو عوام کی ٹیکسز ہوتے ہیں ان عوام کو اگر ریلیف نہیں دیا جائے تو پھر کس کو دیا جائے گا؟ ثنا، بہت شکریہ آپ کا. مجھے لاسٹ میں بس آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا چاہتی ہیں اب آپ؟ سر میں یہ چاہتی ہوں کہ انہوں نے میری زندگی بھی خراب کی اور 2 بچیوں کی اور بھی زندگی خراب کی ہے، مزید ہی آنے والے بچیوں کی زندگی نہ خراب کریں. اس لیے میں نے اپنی آواز اٹھائی ہے، اور پلیز ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. اچھا، سخت. اچھا، ہر خاتون کا مطالبہ یہی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے تو میں نہیں چاہتی کہ کسی اور کے ساتھ بھی اس طرح سے برا ہو. بالکل ایسی سر، انہوں کئی نے پھر خاتون ہیں. دوبارہ میرے ہسبینڈ نے پھر یہ مجھے گھر سے نکالنے کے بعد پھر پیار کے جھانسے میں دیا کہ میری ایک دفعہ آ کر بات سن کے جاؤ. یاد کر مینار پاکستان، جب میں وہاں پہ گئی ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ میں باہر بیٹھ کے بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو ہم روم میں چلتے ہیں. سر، جب میں روم میں گئی ہوں اس نے مجھے بوتل پلائی ہے، مجھے خود کی ہوش نہیں رہی، اور اس نے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کیا. اور اس کے بھائی تھا توفیق احمد، اور 1-2 لڑکے اور تھے، تو جو کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. میں 3-4 دن تک جاتی رہی ہوں تھانے میں کہ پلیز میرا میڈیکل کروائیں، میرا میڈیکل کروائیں، جو کہ میرا کسی نے میڈیکل نہیں کروایا. اور اس کے بعد میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر میرا کل کو کوئی بیبی وغیرہ ہو جائے تو اس کا باپ کون ہے؟ تو میرے سسر نے کہا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. سر، ناظرین، اتنا کچھ ہونے کے باوجود میری کوئی بات نہیں سنی. انتہائی افسوس بات ہے. کہاں پر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کس نوعیت میں ہم چل رہے ہیں؟ کون سے پاکستان میں ہم جی رہے ہیں کہ جہاں پر ایک ہوا کی بیٹی کو ایک درندہ صفت انسان ہوٹل میں بھی لے جاتا ہے صرف یہ کہنے کے لیے کہ تم سے بات کرنی ہے. وہ جو اس کا حق بھی ہے، ظاہر ہے اس کی شور تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے اس طرح کا گھنونا کام کر دینا ہے، اور پھر بعد میں اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ اس کے ساتھ زبردستی زنا کرتا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ، میرے پاس الفاظ نہیں رہ چکے ناظرین کہ میں کس الفاظوں کی نوعیت آپ کے سامنے بیان کروں. یہ جو درد میں محسوس کر رہا ہوں، یا میرے ساتھ جو میری بہن بیٹھی ہیں ثنا یہ محسوس کر رہی ہے، یقیناً آپ سب بھی ویسے محسوس کر رہے ہوں گے. اگر اس ثنا کو انصاف نہیں مل سکتا تو اس طرح کی تو کئی کیسز ہمارے پاکستان میں ہیں، تو کیسے ان کو انصاف ملے گا؟ ان کے مطابق آئے روز تھانوں کے چکر لگائے ہیں، آئے روز ایس ایچ اوز کو ملے ہیں، آئے روز سب انسپیکٹر کو ملے ہیں، آئے روز تفتیشی کو ملے ہیں، لیکن کسی کی جانب سے کوئی بھی پوزیٹیو رسپانس نہیں ملا. اسی کے ساتھ مجھے ناظرین آج کی سٹوری میں اجازت دیجیے. امید کرتا ہوں اس توقع کے ساتھ کہ ثنا کو انصاف دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جتنا بھی بات کی جائے، جتنا بھی دہرایا جائے، صرف ایک بات لازمی آتی ہے کہ آپ کو انصاف دیا جائے گا. لیکن اس انصاف کی نہ تو تاریخ ہمیں معلوم ہوتی ہے، نہ ہی اس کا وقت کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ لازمی سنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا. تو اسی امید کے ساتھ کہ انصاف ثنا کو کب ملے گا، مجھے آج کی سٹوری میں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ کسی نئی سٹوری کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.